الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للناس تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں قارون کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، لیکن فرعون کی جانب سے اسے حکمرانی ملی ہوئی تھی۔ مال و دولت کے نشہ میں چور ہونے کے نتیجے میں اس نے اپنی قوم کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ فرعون کے ساتھ وفاداری کی، اور بہت زیادہ مال و دولت کے نتیجے میں روئے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کی دولت کو دیکھ کر لوگ تمنا کرنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی ویسی دولت مل جاتی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، جس پر ان لوگوں نے جنہوں نے قارون جیسا ہونے کی تمنا کی تھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی اگر قارون جیسا ہو جاتے تو ہمارا بھی حشر یہی ہوتا کہ زمین میں دھسا دیا جاتا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے روزی بڑھا کے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے روزی ناپ تول کر دیتا ہے۔ آگے کی آیتوں میں آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کا ذکر۔ دنیا چند روزہ بہار کا نام ہے۔ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، ایک وقت متعینہ گزارنے کے بعد اسے موت سے دوچار ہونا ہی ہے۔ البتہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اس دنیا کا استعمال کیا جائے۔ دنیا میں جو چند روزہ زندگی میسر ہوئی ہے، اسے آخرت کی سرخروئی کے حصول میں لگا دیا جائے۔ اور یقیناً جو انسان ایسا کرتا ہے، اللہ تعالی اسے آخرت کی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کس کو ملے گی؟ آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ وہ دار آخرت، اس کی کامیابی ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو لوگ روئے زمین پر اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے ہیں اور نہ روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں۔ بڑائی کا اظہار کرنا یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو ہمیشہ بڑا سمجھنا۔ دوسری چیز فساد، روئے زمین پر فساد پھیلانا۔ فساد پھیلانے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے
کہ آدمی سب کا مال ہڑپ لے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ظلم بربریت سے روئے زمین کو بھر دے۔ تو چاہے فساد پھیلانے کی جو بھی شکل ہو، اگر روئے زمین پہ کوئی انسان فساد پھیلاتا ہے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اسے دنیا تو کچھ مل سکتی ہے، آخرت کی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کسی کو آخرت کی کامیابی چاہیے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ روئے زمین پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی فساد پھیلاتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا بہترین انجام متقیوں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہوگا۔ جو انسان دنیا میں تقوی و طہارت کی زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، متقی و پرہیزگار بنتا ہے، ایسے انسان کے لیے اگرچہ دنیاوی زندگی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس کی کامیاب ہوگی۔ اس لیے دنیاوی زندگی پر زیادہ ریجھنے کے بجائے آخرت کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، اور وہاں کی سرخروئی اور کامیابی کے لیے اس دنیاوی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو انسان قیامت کے دن اچھائیاں لے کے آئے گا تو اس کے لیے اس اچھائی سے کہیں زیادہ بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، بلکہ ایک کے بدلے 700 دیتا ہے، بلکہ ایک کے بدلے انگنت لاتعداد بے شمار دیتا ہے۔ تو جو انسان نیکی کر کے جائے گا، اپنے نام اعمال کو نیکی سے بھر کے جائے گا، ایسے ہی انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کا بدلہ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو آدمی برائی کر کے آئے گا، برائی لے کے آئے گا، اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی برے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس نے کیا ہے۔ ثواب بڑھا چڑھا کر ملے گا، لیکن عذاب بڑھا چڑھا کے نہیں ملے گا۔ جیسا گناہ کیا ہے ویسی سزا اس کو ملے گی، سزا میں اضافہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی انسان نیک عمل کیا ہے تو جو اس کو جزا ملے گی، بدلہ ملے گا، تو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ اس لیے آخرت کی کامیابی کے لیے برائیوں کو لے کے جانے کے بجائے اچھائیوں کے ساتھ وہاں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ یقیناً جس اللہ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، وہ اللہ ضرور بالضرور آپ کو آپ کی پرانی حالت پر لوٹا دے گا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہوا، یعنی اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس کے احکام و قوانین کو فرض کیا، اگر آپ اس کے مطابق چلتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں تو جس مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکالا گیا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو پھر مکہ پہنچا دیا جائے گا۔ جو آپ کا اصلی گھر ہے، اصلی مقام ہے، مکہ المکرمہ، جہاں پیدا ہوا پلے بڑے،
تقریباً 53 سال کی زندگی وہاں آپ نے گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا مدینہ تو آپ کو ہجرت کر کے لایا گیا ہے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ آپ کو پھر مکہ المکرمہ پہنچا دیا جائے گا. چنانچہ ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے صحابہ کرام کے مجمع میں مکہ المکرمہ تشریف لے گئے. وہ مکہ فتح ہو گیا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا. مکہ سے آپ نکالے گئے تھے، اب آپ کو اللہ ضرور مکہ پہنچا دے گا. شرط یہ ہے کہ جس اللہ نے قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے اور اس کے احکام و قوانین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنا آپ کے ذمہ لازم اور فرض کیا ہے، اب اس کی ادائیگی کرتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور آپ کو ایک دن مکہ پہنچا دے گا. ایک مفہوم تو یہ بیان کیا. دوسرا مفہوم، جس اللہ نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے اور اس کے احکام و قوانین کو آپ پر فرض کیا ہے، وہ اللہ ضرور بالضرور آپ کو قیامت کے دن اٹھائے گا اور اپنے پاس بلائے گا. پھر اللہ آپ سے حساب لے گا کہ جس قرآن کے نتیجے میں ساری کائنات میں سب سے بڑا درجہ آپ کو دیا گیا، اس قرآن کی دعوت و تبلیغ آپ نے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اس کے احکام و قوانین کو لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ اس سلسلے میں پرسش کے لیے قیامت کے دن آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے پاس بلائے گا. قُل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. کفار مشرکین کہتے تھے کہ محمد تو دین سے پھر گئے، یہ اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے. تو اللہ نے اس کے جواب دیا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون انسان ہدایت یافتہ ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کون انسان گمراہی کے دلدل میں پڑا ہوا ہے. تم لوگ مجھے گمراہ کہتے ہو، میں ہدایت پر ہوں کہ گمراہ ہوں وہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے مجھے ہدایت پہ رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو راہ راست پر لگانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی ہے. تو میں ہدایت پر بھی ہوں اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. تم لوگ ہی اصل میں گمراہ ہو چکے ہو کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کا لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے مکہ المکرمہ شہر کو آباد کیا گیا اور مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کو توحید کے مرکز کے طور پر پیش کیا گیا. لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے اس توحید کے مرکز کو شرک و بت پرستی کا اڈا بنا دیا. اب بتاؤ تم گمراہ ٹھہرے یا ہم گمراہ ہیں؟ تو اللہ اچھی طرح جانتا، تم مجھے گمراہ کرتے رہو، کہتے رہو، فرق نہیں پڑتا ہے. جس اللہ نے مجھے ہادی بنا کر بھیجا ہے وہ اللہ مجھے ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اور وہ اللہ تمہیں گمراہ سمجھتا ہے کہ تم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 خداؤں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ. اے نبی، آپ کو اس سے پہلے امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی جانب کوئی کتاب اتاری جا سکتی ہے. یہ آپ کو وہم و گمان میں نہیں تھا، خیال بھی آپ کا نہیں تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. الا رحمتا من ربک، مگر آپ کے رب کی رحمت نے جوش مارا اور اس کے نتیجے میں اپنی رحمت کے نتیجے میں رحم و کرم فرمایا
اور اللہ نے آپ پر رحمت بھری کتاب قرآن مقدس کو اتار دیا۔ وہ اللہ رحم الراحمین ہے، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور اس قرآن کو اللہ نے رحمت للمومنین بنایا ہے۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ آپ کے وہم و گمان کے خلاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ آپ پر کوئی کتاب اتر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو چنا، اور آپ پر اپنے رحم و کرم خاص سے ایک کتاب نازل کر دی، یعنی قرآن مقدس آپ پر اتار دی۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو سنیے، اب آپ کافروں کا کبھی بھی حامی و مددگار نہیں بنیں گے۔ آپ کی جانب سے ایمان و ہدایت کی حمایت ہونی چاہیے، آپ کبھی کفر، شرک و ضلالت کے حامی نہیں بنیں گے۔ یہ کفار و مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، آپ کبھی اس کی حمایتی بن کے کھڑا نہیں ہوں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سے رشتہ ناتا توڑ کر اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچاتے رہیے۔ یہی رشتہ ان کے ساتھ آپ کا رہے گا کہ آپ انہیں دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے، ورنہ ان کی کسی مجلس میں شرکت کرنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ احسان آپ پر کیا ہے کہ آپ کے وہم و گمان کے برخلاف اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنانے کے لیے قرآن مقدس جیسی کتاب آپ کو عطا کر دی ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کتاب کی ترویج و اشاعت کیجئے اور اس کا بے لاگ تبصرہ کیجئے، چاہے وہ کسی کے خلاف واقع ہوتے ہو، اس کی پرواہ نہ کیجئے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور سنیے، ہرگز یہ کفار و مشرکین آپ کو اللہ کی آیتوں سے نہ روک دے، بعد اس کے کہ وہ آیتیں آپ پر نازل ہو چکی ہے۔ مراد جو قرآن آپ پر نازل ہو چکا ہے، اس قرآن سے پھیرنے کی یہ لوگ کوشش کریں گے، آپ سے کہیں گے ایت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے، یا اس قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کر دیجئے، ایسا قرآن لائیے جو ہمارے من کے مطابق ہو۔ یہ قرآن تو بڑی سخت کڑوی باتیں بیان کرتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف اس میں بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس قرآن پر ایمان دلوانا یا منوانا، تو ایسا کیجیے قرآن کو بدل کے دوسرا قرآن لائیے، یا جگہ جگہ پر قرآن میں کسی نہ کسی اعتبار سے تبدیلی کر دیجئے جو ہمارے من کے مطابق ہو جائے۔ تو ایسا لوگ آپ سے کہیں گے، ہرگز ان کی بات نہ مانیے گا۔ اس طرح یہ لوگ آپ کو قرآن سے روکنے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی باتوں میں نہ جائیے گا، قرآن پر قائم و دائم رہیے گا۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے گا۔ یہ قرآن آپ کو اسی لیے عطا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے سیدھے راستے کی رہنمائی کیجیے، لوگوں کے سامنے صحیح راستے کی وضاحت کیجیے، ان کے باپ دادا کے دین کی حمایت کرنے کے بجائے قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجیے۔ تو آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائے اس کتاب کے ذریعے سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ آپ کو پھسلا بہلا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہے، ان کی مجلسوں میں شرکت کر لیجئے، ان کے پوجا کے پنڈال میں تشریف لے جائیے، ان کی حمایتی بن جائیے، یا ان کی ہاں ملا دیجئے۔ ہرگز ایسا نہ کیجیے گا، ورنہ آپ بھی مشرک ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے، کبھی بھی تم ایسی حرکت نہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں مشرکوں کی حامی ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کی فرمان کی خلاف ورزی ہو جائے۔
وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کیجیے۔ یہاں دو معنی کیا گیا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کیجیے۔ عبادت اللہ ہی کی ہوگی اور دعا بھی اللہ ہی سے کی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا ہے اور مدد بھی اللہ ہی کی مانگنی۔ اس لیے آپ اللہ کے ساتھ کسی اور غیر اللہ کی عبادت نہ کیجیے، یا اللہ کے ساتھ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی غیر اللہ کو مت پکاریے۔ اسباب و وسائل کے تحت ایک دوسرے کو پکارا جا سکتا ہے، کسی چیز کا مطالبہ ہو سکتا ہے، آپ کی آواز سن رہا ہے، آپ اسے کسی چیز کو مانگ سکتے ہیں۔ فون سے رابطہ قائم کر لیجئے، لیٹر کے ذریعے سے بات پہنچا دیجئے، کسی آدمی کے ذریعے اپنی بات پہنچا دیجئے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن ما فوق الفطرت اسباب کے تحت جب بغیر اسباب کے اگر کسی کو پکارتے ہیں جو آپ کے سامنے نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم پکاریں گے ہماری بات وہ سن لیں گے، تو یہ صرف کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صحیح ہوگا، کسی اور کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو آپ نہ پکاریے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے جو اللہ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، قرآن یہ بھی کہا ہے جب قیامت برپا ہوگی پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم، پوری کائنات کے انسان و جنات سب ختم۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو صرف اللہ باقی رہے گا۔ اس باقی رہنے والے اللہ کی ہی عبادت کرو اور اسی کو پکارو کہ جب کوئی تمہارا ساتھ دینے کے لیے، تمہاری پکار کو سننے کے لیے، تمہاری آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، وہی اللہ آپ کی پکار کو سن سکتا ہے، اس لیے آپ اللہ ہی کو پکاریے۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار رہے گا، اللہ باقی رہے گا۔ جب کوئی کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، پھر جب کچھ نہیں رہے گا تو صرف اللہ رہے گا۔ لہ الحکم، فیصلہ کرنا اسی کے اختیار میں، یہ حکمرانی اسی کی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ خود کہا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی حکمرانی ہے جو تنہا ہے اور بڑا غالب ہے۔ مراد کیا ہے؟ دنیا میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں اللہ انسان کو عطا کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں انسان منمانی کرتا ہے۔ کل میدان محشر میں اولین و آخرین کا، شروع سے لے کے آخر تک سارے انسانوں کا اجتماع ہوگا، سب کو جمع کر لیا جائے گا، وہاں پر کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ حکم اللہ ہی کا چلے گا، حکمرانی اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ ہی سناتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جس اللہ کا فیصلہ ہوگا یا جس اللہ کی جانب سے فیصلہ سنایا جائے گا، ہمیں اسی اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں انسان جیسی تیسی زندگی گزار لیا، مرا، قبر سے دوچار ہوا، عالم برزخ میں انہیں رکھا گیا، میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ اٹھانے کے بعد انسان کو کہا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچو،
وہاں عدالت عالیہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ انسان کے اور جنات کے ذمہ دار مخلوق کے اعمال سے متعلق پرسش ہوگی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ انسان جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب پرسش کرے گا، اس کا صحیح جواب دینے کے لیے اس دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال سے اپنے نام اعمال کو بھر کے جانا ہے، تاکہ سوالوں کا صحیح جواب ہم دے سکیں۔ اب اگر ہمارے نام اعمال میں اچھے اعمال نہیں ہیں، بلکہ برائیوں کا اور گناہوں کا انبار ہم نے لگا دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہو گئی، اللہ کی جانب سے پرسش ہوئی، سوال و جواب کیا گیا، اور پھر ہم سے جواب نہیں بن پڑا، تو اس دن کے جواب نہ بن پڑنے کا نتیجہ ہوگا کہ ہم جہنم سے دوچار کیے جائیں گے، جہاں سزا ہی سزا ہے اور تکلیف ہی تکلیف ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سوالوں کا جواب دے دیا، جس کا مشاہدہ معائنہ ہم نے دنیا میں عملی زندگی میں کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پرسش ہوئی اور ہم نے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا، تو اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کے واسطے اور ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ خطاب کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا نہ جائے، یا اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی غیر اللہ کی عبادت و بندگی نہ کی جائے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ باقی رہ جائے گا، اور پھر دنیا جب آباد کی جائے گی، مرنے کے بعد والی دنیا، تو سب کو اللہ کی بارگاہی میں پہنچنا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب چکانا ہوگا۔ جس کے اعمال نامے میں صحیح اعمال اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، وزنی ہوں گے، ایسے انسان کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور جن کے نام اعمال میں اچھے اعمال کم ہوں گے اور برے اعمال میں اضافہ ہوگا، ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی انسان ایسا ہے جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو؟ ظاہر سی بات ہے، اگر جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہاں پر سورہ قصص ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورۃ العنکبوت کی تلاوت ہوگی۔